السلام علیکم ذہنی انقلاب۔ اصل میں کچھ لوگ پاکستان کو بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ پوری دنیا سے پولیو وائرس ختم ہو گیا ہے سوائے پاکستان اور افغانستان کے۔ میں آپ کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں کہ پاکستان مانگے تانگے پہ چل رہا ہے۔ میں آپ کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں کہ پاکستان میں تعلیم کی بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ میں آپ کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں کہ پاکستان میں صحت کی بھی بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہیں، اور پاکستان میں انرجی کرائسس چل رہا ہے۔ یہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، سڑکوں کی حالت بھی صحیح نہیں ہے۔ میں آپ کی ساری باتیں مان لیتا ہوں، لیکن آپ کو میری ایک بات ماننی پڑے گی کہ ڈاکٹر محبوب الحق کا تعلق اسی پاکستان سے تھا۔ تو آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر محبوب الحق پر۔ فخر پاکستان، دنیا کا سب سے بڑا اکنامسٹ، انسان دوست معیشت داں، ماہر اقتصادیات، انہوں نے دنیا کو ایک تحفہ دیا ہے، دنیا پہ ایک احسان کیا ہے کہ انہوں نے جو ایک فارمولا دیا ہے جس کا نام ہے HDI، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، انسانی ترقی کا اشاریہ یا پیمانہ۔ تو ڈاکٹر محبوب الحق نے دنیا کو جینا سکھایا اور ترقی کرنے کا ایک پیمانہ دیا۔ اس فارمولے سے پہلے دنیا کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک ملک ترقی یافتہ ہے اس کو کیسے جانچا جائے، کون زیادہ ترقی یافتہ ہے، کون سا ملک کم ترقی یافتہ ہے۔ دنیا کے پاس کوئی فارمولا نہیں تھا، تو اقوام متحدہ کیا کرتی تھی، صرف GDP کا سہارا لے کے کسی ملک کی ترقی کا فیصلہ کر لیا کرتی تھی۔ تو ڈاکٹر محبوب الحق نے کہا کہ GDP کی بنیاد پہ کسی ملک کی ترقی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی ملک کی ترقی کا فیصلہ اگر کیا جا سکتا ہے تو وہ انسان کے اوپر کیا جائے گا، کہ یا انسان کو دی جانے والی سہولتوں کی بنیاد پہ اس ملک کی ترقی کا اندازہ لگایا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا۔ تو GDP ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ تو ڈاکٹر محبوب الحق کے فارمولہ دینے سے پہلے اقوام متحدہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کی بنیاد پہ کسی بھی ملک کے لیے یہ فیصلہ سنا دیا کرتی تھی کہ یہ ترقی یافتہ ملک ہے اور نمبر 1 پر آتا ہے۔ تو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ تو اسمگلنگ کے ذریعے بھی بڑھائی جا سکتی ہے۔ اگر کسی ملک کی GDP زیادہ ہے تو اس سے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہاں کے لوگوں کو تعلیم کی سہولتیں دی جا رہی ہیں یا نہیں، ان کو صحت کی سہولتیں ان کو ملتی ہیں نہیں ملتی، وہاں پہ بچے پڑھنے جاتے ہیں نہیں جاتے۔ تو GDP سے یہ نہیں پتہ چلتا، صرف یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس ملک نے اتنے پیسے کمائے۔ تو پرانے فارمولے کے حساب سے جس ملک کا GDP سب سے زیادہ، وہ ملک سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، اور جس کا GDP اس سے کم وہ کم ترقی یافتہ ہو، پھر جس کا GDP اس سے کم وہ اس سے کم ترقی یافتہ۔ تو یہ تھا فارمولا۔ تو جب 1989 میں ڈاکٹر محبوب الحق نے اپنا فارمولا پیش کیا HDI، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، تو انہوں نے کہا کہ انسانی ترقی کو جانچنے کا اصل فارمولا ہے انسان اور انسان کو دی جانے والی سہولتیں۔ تو اب جو نیا فارمولا ہے 1989 میں انہوں نے یہ اپنا فارمولا دیا تھا، اور 1990 سے اقوام متحدہ ان کے دیے گئے فارمولے کے مطابق سالانہ HDI کی رپورٹ شائع کر رہی ہے، اور اس فارمولے کے حساب سے اب پتہ چلایا جاتا ہے کہ کون سا ملک سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ تو ڈاکٹر محبوب الحق نے جو فارمولا دیا تھا HDI، اس کے 3 پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو نمبر 1 پوائنٹ جو ہے ان کا کہ اوسط کسی بھی ملک کے لوگوں کی اوسط متوقع عمر کتنی ہے، ایوریج لائف ایکسپیکٹینسی اس ملک کے لوگوں کی کتنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اوسط بنیادی تعلیم اور اوسط اعلیٰ تعلیم وہاں کے لوگوں کی کتنی ہے، ایوریج بیسک ایجوکیشن اینڈ ایوریج ہائر ایجوکیشن۔ اور تیسرا اور جو آخری پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ وہ یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کی اوسط فیکس سالانہ آمدنی کتنی ہے، ایوریج پر کیپیٹا اینول انکم ان لوگوں کی کتنی ہے۔ تو ان 3 پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے کسی ملک کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ ملک ترقی یافتہ ہے یا نہیں۔ تو جو ملک ان 3 پوائنٹس میں سب سے زیادہ نمبر لے گا وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہلائے گا، جو اس سے کم لے گا وہ کم ترقی یافتہ کہلائے گا، پھر جو اس سے کم لے گا وہ اس سے کم ترقی یافتہ کہلائے گا۔
تو جب ڈاکٹر محبوب الحق نے یہ فارمولہ دیا تو انہوں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا، پیمانہ بدل کے رکھ دیا کہ اب ہر سال جو رپورٹ شائع ہوتی ہے ڈاکٹر محبوب الحق کے فارمولے کے مطابق شائع ہوتی ہے۔ ڈاکٹر محبوب الحق 24 فروری 1934 کو گرداسپور میں پیدا ہوئے تھے اور 16 جولائی 1998 کو ان کا انتقال ہوا تھا۔ نیو یارک میں ان کا انتقال ہوا تھا اور تدفین ان کی اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ سوگواران کے اندر انہوں نے اپنی بیوی ڈاکٹر ختیجہ حق، بیٹے فرحان حق اور بیٹی تونیمہ حق کو انہوں نے چھوڑا ہے، اور لاکھوں جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو بھی انہوں نے سوگوار چھوڑا ہے۔ 2024 کی جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے HDI کی، اس کے اندر جو ٹاپ 3 کے اندر ہے، سوئٹزرلینڈ پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے نمبر پہ ناروے ہے اور تیسرے نمبر پہ ہے ہانگ کانگ۔ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، میں نے شروع کے 3 بتا دیے، اور ان 193 ممالک کی لسٹ میں سے پاکستان کا 164واں نمبر ہے، انڈیا کا 134واں نمبر ہے اور بنگلہ دیش کا 129واں نمبر ہے۔ مطلب کہ HDI کے مطابق انڈیا پاکستان سے آگے ہے اور بنگلہ دیش انڈیا پاکستان ان دونوں سے آگے ہیں۔ تو ایک اصطلاح بہت مشہور ہوئی تھی جو وہ بھی ڈاکٹر محبوب الحق کی تخلیق تھی۔ ڈاکٹر محبوب الحق نے کہا تھا، شاید یہ 1965 کی بات ہے، کہ پاکستان کی معیشت پر 22 خاندان قابض ہیں، اور یہ بڑا مشہور ہوا، لوگ اس کا یہ محاورتاً بھی استعمال ہونے لگا، لیکن اب میرے مطابق اس پاکستان کی معیشت پر وہ 44 خاندان قابض ہیں۔ وہ جو 22 تھے وہ اب 44 ہو گئے، 44 خاندانوں نے اس معیشت پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب میں گیم گھماتا ہوں تھوڑا۔ وہ گیم گھمانا یہ ہے کہ جو بندہ دنیا کو جینے کے طریقے سکھا رہا ہے، ملکوں کی ترقی کا پیمانہ دے رہا ہے، تو اس کو پاکستان کا خیال نہیں آیا، اس نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو اس نے پاکستان کے لیے بھی بہت کچھ کیا۔ پاکستان کو ڈاکٹر محبوب الحق نے بجٹ بنا کے دیا کہ آپ اس پہ عمل کر لو، پاکستان ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ ضیاء الحق کی رجیم کے اندر 1985 سے 1986 تک ڈاکٹر محبوب الحق وزیر خزانہ تھے، پھر 1988 میں بھی ان کو 8 سے 9 مہینے تک وزیر خزانہ بنایا گیا۔ تو انہوں نے یہ بجٹ دیا تھا پاکستان کے لیے کہ آپ اس پہ عمل کر لیں، پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس بجٹ کو پاکستان کے اشرافیہ نے اور پاکستان کی پالیسی سازوں نے اس کو مسترد کر دیا کہ اس بجٹ کو ہم نہیں مانتے۔ تو اس بجٹ میں کیا ایسا تھا جو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا؟ تو ڈاکٹر محبوب الحق نے کہا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان سے جاگیرداری نظام ختم کریں، آپ زراعت پہ ٹیکس لگائیں اور ڈیفینس کا بجٹ کم کریں، اور یہ جو پیسہ بچتا ہے اس سارے پیسوں کو آپ انسانی عوام کی خدمت کے اوپر لگا دیں، تعلیم، صحت اور صنعت اور دوسری چیزوں کے اوپر لگا دیں، تو پاکستان ترقی کر جائے گا۔ تو پاکستان کے اشرافیہ نے یہ ان کا بجٹ یہ مسترد کر دیا، بادبان دہل انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، بولے اس پہ اگر ہم نے عمل کر لیا تو ہماری تو بادشاہتیں ختم ہو جائے گی۔ تو اس پاکستانی نے سب سے پہلے پاکستان کے لیے سوچا تھا، پھر بعد میں دنیا والوں کے لیے سوچا۔ تو پاکستان نے اس کو مانا نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے یہی بجٹ ساؤتھ کوریا کو بنا کے دے دیا۔ تو ساؤتھ کوریا جو پاکستان کے بعد آزاد ہوا تھا، ساؤتھ کوریا نے ان کے اس بجٹ پر عمل کیا، اور اب ساؤتھ کوریا بھی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ سیمسنگ گلیکسی موبائل بڑا مشہور ہوا تھا، لوگوں نے اسے استعمال کیا۔ تو جو سیمسنگ گلیکسی ہے وہ بھی ساؤتھ کوریا کا ہے، جو سیمسنگ کمپنی ہے وہ ساؤتھ کوریا کی ہے، اور پوری دنیا میں اس کی ایکسپورٹ جاتی ہے۔ تو ساؤتھ کوریا کی اس وقت جو ترقی ہے وہ صرف اور صرف ڈاکٹر محبوب الحق کی وجہ سے یا ان کے بنائے گئے بجٹ کے مطابق کی وجہ سے ہے۔ تو پاکستان نے اس پہ ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ پاکستان کی حالت دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش آگے آگے، پاکستان پیچھے پیچھے، انڈیا آگے آگے، پاکستان پیچھے پیچھے۔ تو ہم 76 سالوں سے ہمیں ٹرک کی لال بتی کے پیچھے ہمیں بھگایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا حال۔ تو اب میں گزارش کرتا ہوں حکومت پاکستان سے اور ڈاکٹر محبوب الحق کی زندگی کے اوپر نصاب کی کتابوں میں سبق شامل کریں، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں کی کتابوں میں ان کی زندگی پہ اور انہوں نے جو خدمات پیش کی دنیا والوں کو، ان کے لیے سبق شامل ہونا چاہیے۔ اور ساؤتھ کوریا کی حکومت سے بھی میں گزارش کروں گا کہ جس شخص نے ان کے ملک کو بلندیوں تک پہنچا دیا، تو وہ بھی اپنے نصاب کی کتابوں میں ان کی زندگی کے بارے میں ایک سبق شامل کریں، تاکہ وہاں کے ساؤتھ کورین لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ان کی ترقی کس وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو ڈاکٹر
محبوب الحق کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو انہوں نے خدمات پاکستان اور اس دنیا والوں کے لیے جو پیش کی تھی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کسی اچھی شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.